نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب علي 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 يا علي. مولا کائنات کی ذات جس طرح سے خدا اگر رحیم و کریم ہے تو قہار اور جبار بھی ہے، اگر منتقم ہے تو ستار بھی ہے، اگر عذاب دے گا تو معاف کرنے والا بھی ہے، اگر جہنم کے شعلوں کو بھڑکایا تو جنت کی بہتی نہروں کو بھی خلق کیا، اگر تپتے ہوئے صحراؤں کو خلق کیا تو خنک ٹھنڈے گلزاروں کو، چمنستانوں کو، باغوں کو خلق کیا. جلاتی دھوپ اسی کی مخلوق ہے اور باد بہاری بھی اسی کی پیدا کردہ ہے. جس طرح سے مزاج الہی میں متضاد چیزیں جمع ہیں اسی طرح سے ذات علی ابن ابی طالب میں متضاد صفات جمع ہیں. اگر تو اگر خدا سمجھ میں نہ آئے یہ خدا جو رحیم و کریم ہے یہ عذاب کیسے کرے گا، اگر عذاب دے گا تو رحیم و کریم کیسے ہے؟ بھئی اس کے بندے کو دیکھ لو، اس کا یہ بندہ علی مرتضیٰ ہے، زندگی بھر یہودی کے باغ میں پانی دیتا آیا ہے. پانی کیسے دیتا تھا؟ ڈول کو پھینکتا تھا، رسی سے ڈول کو کھینچتا تھا، ڈول اٹھاتا تھا، کھجور کے درخت کی جڑ میں ڈالتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر ڈول. یہی ہوتا ہے. بجلی کی موٹر تو تھی نہیں، یا رٹ تو تھا نہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس کو بیل چلائے، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور پھر ڈالا جاتا تھا. کھجور کے باغ میں 50 100 30 40 درخت ہوتے تھے. اگر کھجور کے باغ پھیلا ہوا اگر ہے تو 2 4 5 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو کھجور کے ایک باغ کو سیراب کرنے میں. جب آپ رسی کنویں میں ڈالیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ جائیں گے اور آپ کو سخت کام کرنے کی عادت ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تلوار چلائی، تلوار بھی چلا سکتا ہے جو کسان ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جس کے ہاتھوں میں گٹے پڑے وہ تلوار بھی چلا سکتا ہے. لیکن جب ہاتھ سخت ہو جائے رسی کھینچ کھینچ کر ڈول کی، پھر وہ خوبصورت لکھائی لطیف و ظریف قلم کو پکڑ کے انجام نہیں دے سکتا. خطاط جتنے بھی ہیں آپ ان سے کبھی مصافحہ کیجئے جا کر، انتہائی روئی کے گالوں کی طرح نرم ہاتھ ہوتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا اے علی مرتضیٰ اگر یہ ہاتھ جو تلوار کو اتنی طاقت سے چلا رہا ہے، یہ ہاتھ کے جو دروازہ خیبر اکھیڑ رہا ہے، جو کی روٹی اس سے ٹوٹ نہیں رہی ہے اور لطیف ترین قلم کو لکھ کر خوبصورت ترین لکھائی لکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بیت المال کے کاتب کو ہدایات بھی دے رہا ہے کہ دوات کو اس طرح سے رکھو، قلم اس طرح سے چھینو، نوک اس طرح سے بناؤ، سطروں میں فاصلہ اس طرح سے رکھو. خوب توجہ کیجئے گا، یہ علی جو کاغذ پر لکھے گئے خطوط اور مراسلوں کے بارے میں ہدایات انجام دے رہا ہے کہ سطروں کا فاصلہ اس طرح سے ہو، قلم کی نوک اس طرح سے ہو. یہی علی جب اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو صفین کے لشکر کی جانب روانہ کر رہا ہے تو وہاں پر بھی ہدایات ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس شخص کو سوائے جنگ کے کچھ نہیں آتا، اور جب کاتب کو ہدایات دے رہا ہے تو لگتا ہے کتابت کے علاوہ کچھ جانتا نہیں ہے. کہا کہ دیکھو قلم کی نوک کو باریک رکھو، الفاظ کو جوڑ کر رکھو، سطروں کے درمیان فاصلہ رکھو، فَإِنَّهُ أَجْمَلُ لِلْخَطِّ، یہ تمہاری لکھائی کو خوبصورت کرے گی. دوات میں کپڑا ڈال کر رکھو کہ جب قلم کو ڈبو اور نکالو تو اضافی دوات اضافی روشنائی لگ کر نہ آئے، کاغذ پر دوات روشنائی پھیلنے نہ پائے. آپ کہیے گا یہ تو آج کل ہر ایک کو پتا ہے. یہ میں 1400 سال پہلے ایسے بچے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا باپ 7 8 10 سال کی عمر میں مر گیا. اس نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا، اگر سیکھتا تو اپنے بڑے بھائی محمد مصطفیٰ سے سیکھتا. خود محمد کو لکھنا نہیں آتا بقول آپ کے، تو اس نے لکھائی سیکھی کس سے؟ اور پھر محمد حنفیہ کو جب بھیجا، یہاں پر لکھائی کے بارے میں فرما رہے ہیں، جب محمد حنفیہ کو بھیجا کہا کہ بیٹا دیکھ حملہ کرنے جا رہا ہے، عز علی نازجک اعیر اللہ جمجمتک وَإِرْمِ بِبَصَرِكَ الْأَخْصَ الْقَوْمِ وَعَلَمِ إِنَّ الْفَتْمِ عِنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
اے محمد بیٹا حملہ کریو تو دیکھ سامنے والی صف پر نگاہ مت کیجو, آخری صف پر دشمن کی نگاہ کیجو, دانتوں کو بھیچ, سر کو اپنے خدا کو گروی رکھوا دے اور پھر حملہ کر, لیکن جان لے فتح ہوتی اسی کی طرف سے ہے. اے علی آخر تو ہے کون سی خدا کی مخلوق؟ خطوط کی سطروں کے بارے میں بھی ہدایت اس طرح سے ہے میرے مولا تو دے رہا ہے, دشمن کی صفوں کے بارے میں بھی ہدایت دے رہا ہے. اے مولا کائنات اگر تو کاتب ہے تو فنون سپاہ گری کہاں سے آئے؟ اگر تو فنون سپاہ گری کا مالک ہے تو کاتب کیسے بنا؟ اور اے علی اگر تو کاتب ہے اور سپاہ گری کے فنون سے واقف ہے تو خطیب کیسے بنا؟ اور اے علی اگر تو خطیب بنا, خوب توجہ کیجئے گا, خطیب بنتا کیسے؟ بھائی میں اردو کیسے بول رہا ہوں, آپ اردو سمجھ کیسے رہے؟ آپ نے اپنے گھر میں پاکستان کی قومی زبان ہے, میں نے اردو سیکھی کیسے؟ کسی ادارے میں جا کر نہیں سیکھی, گھر میں سیکھی, مادری زبان ہے, اسی لیے الفاظ خود بخود نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصحاب بیٹھے ہوئے, مولا کائنات بھی تشریف فرمائے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ علی اپنے ماحول کا پیدا کردہ وجود ہے ہی نہیں. کہا کہ اکثر دخلاً فی الکلام العرب, فی کلام العرب, سب سے زیادہ جو دخل رکھتا ہے کلام عرب میں وہ الف ہے. ولا یمکن, اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مقرر, کوئی خطیب بغیر الف کے خطبہ دے. اچھا ناممکن ممکن اس کے سامنے بات کر رہے ہو جو ممکن کو ناممکن کر دے اور ناممکن کو ممکن کر دے. فقام خطیبا صلوات اللہ وسلامہ علیہ, فقام خطیبا, مولا کو کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. حمدت من عظمت منتو وسبغت نعمتو وبلغت مشیتو ونفذت قضیتو. ایک دفعہ خطبہ دیا بغیر الف کے. اگر علی ابن ابی طالب اپنے وجود کی پیداوار ہوتے, یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے, اگر علی ابن ابی طالب اپنے ماحول کے ذریعے علی بنے ہوتے تو یہ سارے عرب بیٹھے کہہ رہے ہیں الف کے بغیر خطبہ دیا ہی نہیں جا سکتا. ایک جملہ کہہ دیتے, پورا خطبہ دیا, اور کیسا خطبہ؟ آڑا ترچھا خطبہ نہیں دیا. فصاحت کا بھی معیار ہے وہ خطبہ, بلاغت کا بھی معیار ہے, اور مشکل ترین گفتگو کائنات میں کس پر ہے؟ وجود خدا پر ہے, صفات خدا پر ہے. بغیر الف کے دیا, فصاحت و بلاغت کے ساتھ دیا, ظاہری خوبصورتی بھی, باطنی خوبصورتی بھی, اور مضمون ذات الہی اور اس کی صفات. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یہ چاند سورج کو چھوڑیے, آپ علی ابن ابی طالب کی ذات کا مطالعہ کر لیجئے, آپ ملحد نہیں ہو سکتے, آپ خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. اب یہ علی ابن ابی طالب, علم و حکمت کا سرچشمہ کہاں سے ملی؟ علم و حکمت کہاں سے ملا؟ ذات پروردگار نے عطا کیا رسول خدا کے ذریعے. اچھا اب ایک سوال میرے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے, پوچھتے بھی ہیں, اس کا جواب دے کر میں تقریر کو آگے بڑھاؤں. تو مولانا رسول خدا بڑے تھے یا مولا کائنات؟ واضح ہے رسول خدا کا مقام بلندتر ہے, کیونکہ جو بھی علوم رسول خدا سے ہو کر آئے ہیں, جو بھی علوم مولا کائنات کے پاس ہیں, وہ رسول خدا کے علوم ہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ رسول خدا نے کبھی جنگ اس طرح سے کیوں نہیں کی؟ رسول خدا نے دروازہ خیبر کیوں نہیں اکھیڑا؟ رسول خدا نے یہ کمالات دکھاتے تاکہ رسالت پر ہمارا ایمان ہو جاتا. یہ علی ابن ابی طالب کو کیوں کمالات دیے گئے؟ رسول خدا نے کبھی ایسے خطبے نہیں دیے, رسول خدا نے کمالات ان کے وجود سے صادر نہیں ہوئے. تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے اس بات کا جواب, انا مدینۃ العلم و علی بابھا. بھائی دروازہ تم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک انگوش بدندرہ ہے کہ ذات علی کی حقیقت کیا ہے. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, روح القدس, عالم بالا, کروبیان, ملائکہ, سب کے سب حیرت سے مات و مبہوت ہیں کہ ذات علی ہے کیا. تو علی ابن ابی طالب کو کمالات دیے ہی اسی لیے گئے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے دروازہ شخصیت رسول خدا, یعنی برہان ہے رسول کی رسالت کی ذات علی.